بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورہ انبیاء پہلی آیت. سورہ انبیاء کا آغاز آج ہو رہا ہے. سورۃ الانبیاء بھی مکی سورت ہے اور اس کا نام انبیاء اس کی علامت کے طور پر ہے، یعنی اس میں بہت سے انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ واقعات بیان کیے گئے، تو اس اعتبار اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا. اس میں یہ مکے کے دور متوسط یعنی درمیانی دور میں 5-6 نبی کا جو دور ہے اس کے اندر یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے. اس میں رسالت ایک موضوع ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ اس بات پر بار بار بتایا گیا ہے، جس طرح مشرکین مکہ کو یہ اعتراض تھا کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا، تو اس موضوع کو اس میں سامنے رکھا گیا، بتایا گیا کہ پہلے انبیاء جو تھے وہ بھی انسانی تھے اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر یہ کہ دنیا کی زندگی جو ہے اسے یہ کوئی بیمانی چیز نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ دارانہ زندگی ہے اور یہی اسی میں کیے جانے والے عمل کی بنیاد پر آخرت میں انسان کا انجام سامنے آئے گا. اور توحید کے حق میں پھر اس میں مزید دلائل اس کے بارے میں دیے گئے ہیں. اس کا آغاز اس طرح سے کیا گیا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ حساب کا وقت کون سا ہے؟ حساب کا وقت تو حشر کا میدان ہے جہاں انسان کا حساب لیا جائے گا، اور دنیا دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا یا دارالحساب بھی. دارالحساب ہے، پھر اسی کے مطابق جزا سزا انسان کو اس مقام پر دی جائے گی، اور وہ وقت جو ہے قریب آ لگا ہے. تو اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ قیامت اب قریب ہے. یہ دنیا جو ہے اپنے آخری مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے اسی میں یہ بات بتا دی گئی، اسی کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اور قیامت جو ہے دونوں ساتھ ساتھ ہیں، درمیان میں کسی اور نبی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور نئی امت نہیں آنی، کوئی نیا دور نہیں آنا، بلکہ یہی نبی یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی کی نبوت قیامت تک ہے. تو غرض یہ کہ یہ آخری مرحلہ ہے دنیا کا، تو اس اعتبار سے قیامت کی بات ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اور قریب کی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی موت کے ساتھ ہی گویا کہیے کہ ایک طرح سے یوم الحساب میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس مرحلے میں چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کا دارالعمل ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک عام آدمی کا، ایک انسان کا جو عمل کا معاملہ ہے، میدان ہے، وہ دنیا ہے. اور دنیا میں جیسے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اس کی سانسیں ختم ہوتی ہیں، ویسے ہی وہ اس طرف منتقل ہو جاتا ہے. اب درمیان برزخ کا زمانہ ہے، لیکن یہ برزخ کا زمانہ بھی انسان کے اعمال کے مطابق انسان کے لیے سہولتیں یا مشکلات لے کر آتا ہے. یعنی برزخ کا عذاب موجود ہے، اور وہیں اس اعتبار سے بات بھی ہے کہ اگر اچھے اعمال کیے تو پھر اس کا استقبال بھی ہے اور اچھی طرح سے اس زمانے میں بھی رکھا جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یقیناً یہ انسان کے عمل کے مطابق ہے. اس اعتبار سے کیا کہیے کہ یہ وقت قریب آ لگا ہے، یعنی انسان کی موت کب ہے یہ انسان نہیں جانتا ہے، اور وہ ہے کہ بہت دور کا معاملہ نہیں ہے. لوگ جا رہے ہیں، بہت سے گزر رہے اور باقی جو ہے وہ بھی گزر جانے والے ہیں. تو اس طرح سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وقت تو تیزی سے دوڑا چلا آ رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ آخرت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور دنیا جو ہے چلی جا رہی ہے. ایک جانے والی چیز ہے، ایک آنے والی چیز ہے. تو آنے والی چیز جو ہے آ رہی ہے، آ جائے گی، ان قریب آ جائے گی. سورہ معارج میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. دیکھا کس چیز کو جاتا ہے؟ جو قریب ہوتی نظر آتی ہے. تو اللہ کی جو نظر ہے زمانے پر، تو اس اعتبار سے کہ بہت قریب ہے، کوئی بہت دور کا معاملہ یہ نہیں ہے. تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کا یہ جو دنیا کا اندر جو وقت ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور خود دنیا کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پھر یوم الحساب ہے. اس میں یہ بات جو ہے اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک غفلت نہیں پڑے ہوئے. یعنی جب وقت قریب آ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کسی طالب علم کے لیے
کہ امتحان کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور تم ابھی تک جو ہے فکر یعنی کھیل کود کے اندر ہی لگے ہوئے ہو، ابھی تک تم اپنی ذمہ داری جو محسوس نہیں کر رہے، توجہ نہیں دے رہے، تو یہاں تو ہر دم امتحان ہے، یہاں جو ہے دنیا میں انسان کا ہر لمحے امتحان ہے اور اس امتحان کا نتیجہ وہاں پر سامنے آئے گا۔ تو اس کو اس حیثیت سے جب انسان دیکھتا اور سمجھتا ہے تو پھر توجہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اور دل جو لاہیۃ قلوبہم، اور دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی یہ کیفیت ہے اس وقت مشرکین کی جن کے سامنے یہ آیات جو ہے بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں یہ ہوتا چلا ہے، پچھلے قوموں کی تاریخ میں بیان کی ہے، ان کے سامنے بھی ان کے رسول جو ہے اللہ کی ہدایات لے کر آئے، اللہ کا دین لے کر آئے، لیکن انہیں اسے بھی مذاق میں، ہنسی میں، کھیل میں اڑا دیا، زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یعنی اس میں یہ سنجیدگی کی بات یہی ہے کہ آدمی اس مولت عمل کو محسوس کرے، اس کی اہمیت کو، اور جو ہدایات اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو فرمایا کہ اب اسی طرح سے یہ تازہ نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے آئی ہے تو اسے بھی کیا کرتے ہیں، یہ بتکلف سنتے ہیں۔ بتکلف سننا کیا ہے؟ یعنی بس ایک جب آپ پڑھیے سامنے بات تو سن رہے ہیں بس، یعنی تکلفاً، جیسے کہتے ہیں تکلفاً کوئی کام کر لیا جائے، سنجیدگی سے، یا وہ کہیے کہ اپنی مرضی سے اور خوشی سے اور اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو نہ کیا جائے۔ تو اس میں یہ بات بتائی کہ یہ بس مجبوری میں بتکلف ویسے ہی سن لیتے ہیں، اگر کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، اور دل جو ہے ان کے وہ کہیں اور ہیں، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کھیل جو ہے یہ خود بھی کھیل میں پڑے رہتے ہیں اور دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، لاہیۃ قلوبہم۔ تو یہ معاملہ جو اس اعتبار سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو آدمی سنجیدگی سے اس بات کو نہیں لیتا، اس دعوت کو، بات ایسا بھی ہوتا ہے یہاں بھی، آج یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے، آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے، نظر آتے ہیں کہ جو بس کہیں پھنس گئے تو بس سننے کے لیے مجبوری ہے، سن رہے ہیں، لیکن اس پر سمجھنے کی، عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور بڑی اس میں یعنی غور طلب بات ہے یہ، اور سوچنے کی بات ہے کہ بعض اوقات تو یہ بھی نظر آتا ہے، ایسا بھی نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے ایسے کسی مجلس میں، خاص طور پر جمعے کے دن کا معاملہ ہے، جمعے کے خطبے کی بات ہے، جمعے کا خطبہ تقریر جو اس میں کی جاتی ہے، یعنی خطبہ اردو زبان میں تقریر اسی لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے، ورنہ خطبہ تو عربی میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریر بھی کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ اسے خطبے میں شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ الگ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کام کس کے لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے، لوگ سنیں، لیکن اسے بھی لوگ کیا ہے بس ثواب پینے سے آتے ہیں، بس ہاتھ گھومتے رہتے ہیں، اور سننے کا وہ جذبہ، سمجھنے کی وہ بات اور سیکھنے کا کوئی جو ہے جذبہ وہ موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ عام طور پر ایک تصور پیدا ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے، یعنی ان جیسا معاملہ نہیں، مشرکین جیسا معاملہ، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اسے بس سنتے ہیں اس لیے کہ اس کا اجر ملے گا، ثواب ہوگا، حاضر ہونے کا، وقت سے پہلے آ جانے کا اس کا یہ ثواب ہے، وقت پہ آ جانے کا یہ ثواب ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ کہیے کہ یہ اس مجلس موجودگی کا یہ اجر ملے گا، اور یہ بات ذہن میں، لیکن اس کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی طرف توجہ دینا یا سیکھنے کا جذبہ ہے وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں سنجیدگی اختیار کرو، یعنی گویا مینو صدور بات کیا آ گئی، پیغام کیا گیا، لوگوں سنجیدگی اختیار کرو، وقت تمہارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے اور وقت قریب آ لگا ہے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تو اگر تم نے اس کی فکر نہ کی، اس کی تیاری نہ کی تو ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام ہے جو اس میں دیا جا رہا ہے، اور دل جو دوسری فکروں میں منہمک ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کیفیت یہ کہ دنیا اس طرح سے انسان پر حاوی ہو گئی ہے کہ اس کا دل ہمیشہ انہی معاملات کے اندر مصروف رہتا ہے، ساری مصروفیت کیا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، یعنی اسی کے اندر انسان جو ہے لگا ہوا ہے، یہ کام وہ کام فلاں کام، بچوں کے، اس کے کاروبار کے، سارے یعنی انہی چیزوں کے اندر انسان جو ہے وہ کہیے کہ محو ہے، اسی کے اندر اس کا ساری توجہ اسی طرف لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اسے دیکھنے کی بات یہ بھی ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، یعنی نقطۂ نظر کی تبدیلی جو ہے کام ہی کرے گا،
نقطہ نظر کی تبدیلی سے اس پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سے جو ہے دیکھنے پر آمادہ کر دے گی. میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم میں بھی، بچوں میں بھی، دیگر میں بھی، اور فکر اسے لگی ہے تو کس چیز کی؟ آخرت کی فکر لگی ہے. تو یہ چیز جو ہے درکار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، یعنی نجوہ کرتے ہیں، یعنی جو خاموش سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں خاموشی کے ساتھ میں. اس کا معاملہ ہے کیا کہتے ہیں یہ؟ یعنی کون؟ یہ ظالم لوگ، یعنی یہ سارے ظالم جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. بھائی یہ صاحب جو ہے جو آپ سے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارے جیسے ایک بشر تو ہے، انسان تو ہے. یعنی اب وہی بات جو ان کے ذہن میں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، لہذا یہ تو چونکہ انسان ہے، یعنی اس یہ بات ان کے سامنے تھی. انہی کے درمیان پیدا ہوئے، انہی کے درمیان بڑے بڑے، ان کے باپ دادا سب کا نام پتا، ساری چیزیں معلوم ہے، ان کے بچے بیوی، یہ سب لوگوں کے سامنے. یعنی ظاہر سی بات ہے جو کام دنیا کے باقی انسانوں کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، تو یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. تو کہتے یہی تھے یہ تو بشر ہیں ہم جیسے. تو کیا تم افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ اچھا یہ جو بات ہے افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے پھنس جاؤ گے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی، اتنی متاثر کن تھی کہ جو آپ سے ملتا، یعنی جس کے اندر تعصب نہ ہو، جس کے اندر کوئی اس طرح کی گویا کہ یہ گمراہی پر ڈٹے رہنے کا کوئی جذبہ نہ ہو، اس طرح سے وہ جو ہے تعصب میں مبتلا نہ ہو، ضد میں مبتلا نہ ہو، تو آپ سے ملتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کی بات سنتا تو متاثر ہو جاتا اور آپ کے ساتھ شامل بھی ہو جاتا، ایسا بھی ہوتا تھا. اور دوسروں کی بات تو الگ ہے. خود یہ مشرکین بھی ان کا معاملہ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ بعض معاملات، بعض مواقع ایسے ہیں کہ جس میں صاف نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہے. ان کے معاملے میں آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی پیغام کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے ہر اعتبار سے یہ اثرات جو نظر آتے ہیں. پھر بھی کیا ہے، آپ کوئی متاثر ہونے لگتا تو کیا کہتے؟ ارے بھائی کیا کر رہے ہو یہ؟ یعنی یہ تو سب جادو ہے، سارا یہ سب چیز جادو ہے. یہ تو اب یہ بات بھی ہے شخصیت کا جادو، یعنی جیسے تو ہم ویسے اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو جادو نہیں بلکہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ جو کہ اس طرح ہے جادوئی شخصیت، اس میں یہ کیفیت ہے، اس میں یہ اس طرح وہ کہیے کہ لوگوں کے اندر کو متاثر کر لینے کا، اس کے اندر وہ کہیے کہ کیفیات ہیں یا وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے. چیز ہے، جادو کا معاملہ نہیں ہے یہ. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ جا رہے ہیں تو گویا اس کو آپ کی شخصیت کو جادو سے تعبیر کرتے ہوئے کہ جادو کے پھندے میں پھنس رہے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں انہیں نظر آتی تھی. تو متعدد واقعات ہیں جو نقل کیے گئے ہیں. یعنی ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ایک کونے میں یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب آپ ان کے قریب سے گزرتے، ایک چکر لگاتے آپ ان کے قریب سے گزرے تو کچھ انہوں نے بدتمیزی کی، کچھ ایسی باتیں کی آپ کو اس طرح سے کہ آپ کو ناگوار گزری بات. آپ چلے گئے چکر لگا کے دوبارہ پھر دوسرے چکر میں آپ ان کے قریب سے گزرے، طواف کر رہے ہیں، چکر لگاتے جا رہے ہیں. تو دوسرے چکر میں جب وہاں سے گزرے تو پھر انہوں نے کوئی حرکت کی، یعنی اسی طرح سے کوئی باتیں کی جو پھر آپ نے اس طرح سے گویا کہ نظر انداز کیا، چلے گئے. تو گویا تیسری مرتبہ یا کئی مرتبہ بھی بات صاحب جب ہوئی تو پھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ اے قریش، میں تمہارے درمیان قتل کا حکم لے کر آیا ہوں، میں تمہارے درمیان قتل لے کر آیا ہوں، یعنی میں مارے جاؤ گے. مقصد کیا ہے کہ یہ جو بات آگے بڑھے گی تو کہاں تک جائے گی؟ یہ صرف زبانی کلامی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ بات میں تمہارے درمیان قتل کا حکم لے کر آ. تو جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی ہے تو ان کے کہیے کہ ہوش اڑ گئے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا متاثر تھے کہ یہ جو کہتے ہیں ہو کر رہتا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو ہر ایک آپ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ گیا. ہر ایک اس طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کبھی نادان نہیں تھے اور آپ تو فلاں، اور یہ اس طریقے سے گویا اپنے اس فعل سے نادم ہو کر. تو یہ آپ کا شخصی ذاتی اثر بھی ان کے اوپر یہ تھا کہ جانتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جب الگ ہوتے تو اس کو جادوئی اثر کہتے تھے. مختلف ایسی بات آتی ہے. ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ ایک موقع میں ایک عراشی جو ہے وہ مکے آیا اور اس نے اپنے کچھ اونٹ جو ہے وہ فروخت کے لیے لے کر آیا تھا. ابو جہل نے جو ہے یہ اونٹ خرید لیے اس سے.
لیکن جب قیمت دینے کا معاملہ آیا تو ٹال مٹول کرنے لگا اور قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. کچھ دن گزر گئے اس پر. وہ عراشی جو ہے، عراش قبیلے کا آدمی تھا، یہ پریشان ہوا اور پریشان ہو کر ایک دن جو ہے حرم کے اندر داخل ہوا، مسجد میں آ گیا اور آ کر لوگوں سے کہا، جو لوگ وہاں بیٹھے تھے یعنی قریش کے سردار، تو مجمع عام میں فریاد شروع کر دی کہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے جو ہے قیمت دلائی جائے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ان سرداروں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، البتہ وہ اس گوشے میں وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری جو ہے داد رسی کریں گے اور تمہارے یہ جو ہے قیمت تمہیں دلوا دیں گے. یہ ان سے کہا. تو وہ شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آ کر اپنا ماجرا، اپنا مدعا بیان کیا. آپ فوراً اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل پڑے. ادھر سے یہ سرداروں نے اپنے قاصد بھی روانہ کر دیا پیچھے. دیکھو کیا معاملہ آتا ہے سامنے، بڑا لطف آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس پہنچیں گے، ظاہر سی بات ہے ابو جہل ان کی بات کام آنے گا، بدتمیزی کرے گا، کیا ہوگا. تو پیچھے پیچھے بھیجا، دیکھو کیا ماجرا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچے اور آواز دی اسے. جیسے ہی اس نے آپ کی آواز سنی گھبرا کے باہر نکلا، آپ کی آواز پہچانی، آپ باہر نکلا. تو نبی اکرم جب پوچھا اس نے کہ کون ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے جواب دیا کہ تو جیسے ہی آپ کا نام سن کر باہر نکلا، تو باہر نکل کر جب آپ کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس میں کہ اس شخص کی اس کا حق ادا کرو، یعنی اس کے پیسے دو. فوراً گھر کے اندر کیا لا کا پلا چوچرا اس کی جو ہے اس کے جو حق تھا اس کے حوالے کر دیا، یعنی قیمت حوالے کر دی. لوگ بڑے حیران ہوئے، یعنی جو وہ شخص جو پیچھے آیا تھا دیکھ کر حیران، جا کر اس نے بتا دیا کہ بھائی یہ معاملہ ہوا، یہاں تو یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ نے جاتے ہی کہا کہ دو اور فوراً جو ہے تیار ہو گیا. یہ آپ کی شخصیت کا ایک اثر ایک تھا ان کے اوپر کہ وہ اس معاملے میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے تھے آپ کے ساتھ میں. تو لیکن پھر بھی کہتے کیا تھے، یہ جادو ہے یعنی اس معاملے میں، اور کہتے تھے بھائی تمہیں پتہ ہے یہ. تو یہ گویا کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو بچانے کا، دور کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. بہت سارے واقعات اس زمن میں جو ہیں آپ کو ملیں گے کہ جہاں انہوں نے آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے نہ آنے دینے کے لیے، لوگوں کو آپ سے دور کرنے کے لیے کئی معاملات ایسے کیے کہ جس کے تاریخ کے اندر واقعات ملتے ہیں. بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے دور کر، لوگوں کو آپ سے دور کر دیا جائے اور آپ سے نہ ملنے دیا جائے تاکہ کوئی آپ کی شخصیت سے متاثر نہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر موجود تھا. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے اور وہ سمیع اور علیم ہے. رسول نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سمیع اور علیم ہے. یعنی یہاں یہ بات کیا ہے، ان کی بےہودگیوں کے جواب میں، ان کی بےہودگیوں کے جواب میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انہیں کہنا کہتے رہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا، یعنی اللہ سب سن رہا اور سب جب دیکھ رہا ہے سب جانتا ہے. جیسے کسی کا ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے اور وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خود زیادہ معاملہ نمٹے گا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ اللہ کے حوالے کیا اور اپنا کام کرتے رہے، یعنی اپنے کام میں رکاوٹ کی، کہنے سننے سے ان کے اپنے کام سے نہیں رکے. تو یہ ہے بنیادی بات کہ مخالفت ہوگی، مذاق اڑایا جائے گا، لوگ جو ہے تنگ کریں گے اور اس معاملے میں رکاوٹ ڈالیں گے، لیکن اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، لوگوں سے غیر ضروری طور پر الجھنے کی کوشش نہیں کرنی، بچتے بچاتے اپنا کام کرنا. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما ارسل الاولون. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی مدگھڑت ہے، بلکہ یہ شخص ایک شاعر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ورنہ یہ لائے کوئی نشانی. اس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. یہ یعنی کچھ ان کے پاس سوچتا نہیں تھا کیا کہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں کہ کیا رویہ اختیار کریں، تو کبھی کہتے ہیں پراگندہ خواب ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو مدگھڑت ہے، یعنی ایسی بنائی گئی بناوٹی بات ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو شاعری ہے. یعنی کوئی ایک بات کہے آدمی، یعنی کوئی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے، تو یہ سب کچھ وہ کہنے کے یعنی پوزیشن میں نہیں تھے. تو یہ ساری باتیں جب وہ کیا کرتے تھے تو اس سے مراد ان کی ہوتی تھی کہ لوگوں کو آپ سے دور کیا جائے، لوگوں کو آپ سے دور کیا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس کسی بھی بات کے پیچھے کوئی مؤثر دلیل موجود نہیں تھی.
کہ مؤثر دلیل ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہو، اور اس کی بنیاد پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لیں۔ تو متعدد اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں یہ باتیں ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں، لیکن کوئی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جچتی نہیں ہے، فٹ نہیں ہوتی اس پر یہ بات، فی الحال کسی نے جادوگر کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ تو یہ کام، اور خاص طور پر جب حج کے لیے لوگ آتے اس موقع پر ان کا پروپیگنڈا جو ہے اور پھیل جاتا، اور زیادہ زور سے کرتے، لوگوں کو مختلف جو ہے سمتوں میں روانہ کرتے اور یہ کام کرتے۔ تو ایک شاعر طفیل بن عمرو دوسی، ان کا واقعہ سامنے آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب میں مکے پہنچا تو کئی لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اتنے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی، ایک شخص یہاں پر ایسا ہے کہ جو ایسا جادوگر ہے کہ اگر اس کی بات کوئی سن لے تو وہ اس کو جو ہے دوسروں سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور آپ کے خلاف گویا کہ یہ بہت ساری باتیں کی کہ اس سے بچ کر رہنا، اس سے بچ کر رہنا۔ جب وہ شخص جو ہے نبی اکرم حرم میں کہا، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بات نہیں سننی ہے، آپ بچ کے رہنا۔ حرم میں گئے دوسرے دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریبی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے اہتمام کرتا ہے نا، کہ عزت تمام کرنے کے لیے بات پہنچا دی گئی۔ تو کیا ہے، ان کے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے، کچھ کان میں کچھ الفاظ پڑھے، الفاظ جو پڑھے تو اس میں انہیں جو ہے محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی بڑا اچھا کلام ہے، بڑا اچھا کلام محسوس کیا۔ پھر ذرا دل میں اب جو ہے ضمیر نے مرامت کرنی شروع کی، دل میں بات پیدا ہوئی، کہنے لگے، اپنے دل میں کہا میں خود شاعر ہوں، جوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں اپنے اندر، کوئی بچہ نہیں ہوں کہ صحیح و غلط کی تمیز نہ کر سکوں، کسی کے کہنے سے میں کیسے، چلو بات سنتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے، پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چلے اور پھر گھر کے پاس پہنچ کر گھر میں داخل ہوئے، یعنی آپ سے اجازت چاہیے، گھر میں گئے اور پھر بتایا کہ مجھ سے تو لوگوں نے یہ کہا تھا اور میں نے کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی، اس کے باوجود آپ کے جو الفاظ میرے کان میں پڑے تو بڑا اچھا کلام ہے، آپ بتائیے کیا پیش کرتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، اتنے متاثر ہوئے، اسی وقت مسلمان ہو گئے، اپنے قبیلے میں گئے اور غزوہ خندق کا زمانہ آنے تک 70-80 گھر مسلمان کیے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بات یہی کہ حق اور باطل کے درمیان بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ حق جو ہے اپنی شناخت رکھتا ہے، باطل کے پاس شناخت نہیں ہوتی، تو مختلف الزامات لگاتا رہتا ہے، یہ چیز سامنے آتی ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جو کہا ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، اس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ تو یہ بات تو برابر کہی جا رہی ہے کہ نشانیاں کتنی۔ تو آگے فرمایا مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ یعنی جو سرگزشت سنائی جاتی ہے، اور اب اس صورت میں بھی سارے مختلف انبیاء کا ذکر سامنے آ رہا ہے اور ان کی قوموں کے سامنے ان کے رسولوں نے جو نشانیاں پیش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ مان کے نہیں دیا۔ تو منہ مانگا جب معجزہ آ جائے تو اس قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات تو بڑی واضح ہیں کہ جس کو دیکھ انسان وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے قبلک آپ سے پہلے الا رجالا نوحی الیہ، کوئی فرد ایسا، کوئی مرد ایسا، رجال مرد کے لیے کہا جاتا ہے، مرد ہے اور انسانوں کے لیے بولا گیا ہے، اس اعتبار سے کہا کہ ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا پوچھ لو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم علم نہیں رکھتے۔ یہ ترجمہ کیا اہل کتاب، تو یہاں اس سے مراد اہل کتاب ہی، اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب ہی، لیکن اہل کتاب کس بنیاد پر ہے؟ اہل علم، اہل ذکر کا اللہ نے اہل کتاب نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اہل ذکر کہا۔ تو ہر وہ شخص جو علم رکھتا ہے، تو یہ جو پچھلی کتابیں ہیں اس کا علم کس کے پاس تھا؟ اہل کتاب کے پاس۔ رسول کس کے درمیان آئے تھے؟ انہی کے درمیان آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے درمیان یہ بات کبھی نہیں آئی، جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی گمراہیاں بیان کرتا ہے، ان گمراہیوں میں یہ بات کہیں نہیں آئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کچھ اور کہا ہو، ان کے بارے میں کوئی اور تصور ہو کہ یہ انسان نہیں کچھ اور نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ تو کہا کہ ان کے درمیان اتنے رسول آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے رسول ہیں، کتنے انبیاء ہیں، کتنے نبی آئے ہیں،
تو ان نبیوں کی بابت یا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، تو یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جب کبھی بھیجا ہے تو انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جن پر فرق کیا تھا، ہم ان پر وحی کرتے تھے، نوحی الیہم، ہم ان پر وحی کرتے تھے. یعنی وہ جو بنیادی صفات ان کے اندر ہیں، جو بات بتائی جا رہی ہوئی ہے کہ ان کی جو خصوصیت ہے نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، کہ اللہ کے مخاطب ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں ان کا مشاہدہ انہیں کراتے ہیں، اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں. یعنی نبوت کے اوصاف ہیں نبوت. لیکن اور باقی معاملات کے اندر وہ انسانی مسائل کا معاملہ ہوتا ہے. ساری وہی چیزیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے باپ ہوتے ہیں، کسی کے شوہر ہوتے ہیں، کسی کے بھائی ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ان کے معاملات یہی سارے جیسے دنیا کے اندر ضروریات سب کی ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی، تم پچھلی تاریخ کا علم نہیں رکھتے، تو پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو. تو یہاں اہل ذکر سے مراد کیا آ گئی بات، اہل کتاب ہیں. تو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے. اچھا، اب اس آیت کے اس حصے سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے، یہ طریقہ بھی، یعنی اس سے یہ گویا کہ اصول بھی نکالا گیا ہے کہ جس چیز کا علم انسان کے پاس نہ ہو تو کس سے پوچھے، اہل علم سے پوچھے. یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے لہٰذا مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی علم تو بڑھتا کس، یعنی جسے کہا گیا کہ آدھا علم سوال کرنا ہے. سوال جو ہے، سوال کرنا آدھا علم ہے. سوال کرے گا تو علم پورا ہو جائے گا، جواب مل جائے گا، بات پوری ہو جائے گی. تو جو آدمی سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا، جو آدمی سوال ہی نہیں کرتا، جو آدمی پوچھتا ہی نہیں ہے، اچھا سوال کب کرے گا، کہاں کرے گا، جب سوال کی مجلس میں بیٹھے گا. بھائی سوال کرنے کا معاملہ تو اسی وقت آئے گا جب سوال کی مجلس میں ہوگا. جب سوال کی مجلس میں، یعنی جہاں بات ہو جائے علم کا معاملہ ہوگا، جہاں معلم موجود ہوگا، جہاں یہ ساری چیزیں مجلس علم کی موجود ہوں گی، وہاں پر سوال کی بات آئے گی. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہوگا. تو سوال اسی لیے کہا گیا کہ سوال کرنا جو ہے سوال آدھا علم ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی جواب کی صورت میں اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں بتا دی گئی کہ یہ انسان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے. تو لا علمی کوئی عذر بن کر سامنے نہیں آئے گی. اگر کوئی شخص کہے اللہ کے پاس جا کر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، یہ علم حاصل کرنا تھا، یہ پتہ کرنا تھا، یہ بات جاننی تھی تمہیں. تو یہ علم حاصل کرنا، یہ ذمہ داری، تو اسی کے اندر یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے. علم کی اہمیت، فوقیت اور یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر الگ ہے، لیکن اس مقام پر جو بات سامنے آ رہی وہ کیا ہے کہ یہ سوال کرنا یا پوچھنا یا حقیقت سے آگاہ ہونا، یہ کس کی ذمہ داری ہے، جو لا علم ہے اس کی ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے کہ اہل علم کی ذمہ داری ہے یہاں کیا ہے کہ انہیں حقیقت کا علم لوگوں تک منتقل کرنا چاہیے. جیسے اہل ایمان کی بات ہے کہ انہیں یہ کتاب لوگوں تک منتقل کرنی چاہیے، انہیں شہادت حق کا فریضہ انجام دینا چاہیے. اسی میں یہ بات بھی ہوگی کہ انہیں علم یعنی حقیقت کی طرف رہنمائی کی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، توحید کا علم دیا جائے، یہ سب باتیں بتائی جائیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ جو جانتے نہیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف آئیں اور یہ پوچھیں، سوال کریں. تو اس میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اچھا، اب اسی میں کچھ لوگوں نے اس کو دلیل ٹھہرا لیا اس اعتبار سے کہ مقلد غیر مقلد، یعنی اس معاملے میں یہ تو تقلید پوچھیں گے تو تقلید کی بات ہے اور یہ پوچھنا ضروری ہے اہل علم کے پاس آنا. تو یہ اسی اعتبار سے ہے کہ علم حاصل کرنے کے معاملے میں اس میں کسی وہ کہیے کہ کسی بھی طرح کے تشدد کا معاملہ نہیں ہے. یعنی آدمی کوئی بھی وہ کہیے کہ انتہا پر چلا جائے، کوئی کہا کہ اس کے لازمی یہ بات ہے. علم حاصل کرنے کے ذرائع تو ہوں گے. علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے، یعنی علماء اور کتاب، یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. ان کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے. لیکن جو علم حاصل کر لیتا ہے بہرحال جو جس درجے کا بھی ہے اس درجے میں وہ علم سے حاصل ہو جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کا معاملہ اس کے ساتھ رہتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم اس کتاب کے ذریعے سے، اور کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اہل کتاب کے ہوں گے جن کے پاس یہ علم ہے. اچھا، تیسری آخری بات یہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں کیا کہا گیا، اہل الذکر کہا گیا، اہل الذکر کہا گیا. اصل اہل الذکر تو یہ کیا ہے، کتاب کیا ہے، ذکر ہے. یہ کیا ہے، ذکر ہے. یہ اہل ذکر کسے کہا گیا، اہل علم کو کہا گیا. اور جہاں لوگ اہل ذکر کی بات کرتے ہیں وہاں اہل علم کا تصور بھی نہیں ہوتا ذہنوں میں کہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے. تو اہل ذکر کا ہے نا، اہل ذکر اہل علم جو ہے انہی کے لیے کہا، یعنی یاد دہانی، نصیحت، علم کا ان کے پاس ہونا. یہ سب چیزیں جو ہے اس اعتبار سے بھی سامنے آتی ہیں کہ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان جو علم والے ہیں وہی اصل میں ذاکر بھی ہیں، وہی جو ہے یاد دہانی اور نصیحت کے جو ہے اس کے بھی
مقام پر وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ وہی مضمون ہے آگے، ان رسولوں کو جو پہلے ہم نے بھیجے، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی شبہ لاحق ہو گیا ہے، دیکھیں انسان ہونے کی کیا علامات ہیں، ایک انسان کس بنیاد پر انسان کہلاتا ہے؟ انسان ظاہر سی بات ہے کہ جسم رکھتا ہے، انسان کیا ہے، اسے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، انسان کیا ہے، اس پر موت واقع ہو جاتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیچھے جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے رسول ہیں، ان سب کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ سب پیدا ہوئے تھے، یہ کھانا کھاتے تھے، کھانے کی یعنی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے اور مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ بات سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ جب لوگوں نے شرک کیا، انہیں اللہ کا بیٹا اور الہ الوہیت میں شریک قرار دیا، تو کیا کہا تعالیٰ نے، کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد پھر سارے فلسفہ آگے چلتا ہے، کھانا کھانا ہے تو کھانا بنانا حاصل بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سارے جتنے اس کا لوازمات آگے چلتے ہیں۔ یعنی جو انسان کے ساتھ احتیاجات آ جاتی ہے، الہ کے ساتھ کوئی احتیاج نہیں ہوتی ہے، الہ جو ہے وہ احتیاج سے پاک ہے، ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے وہ۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ ان کے بارے میں بھی دیکھو کہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، اور انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ جسے ضرورت نہ پڑے کھانے کی، اس کے بغیر ہی وہ جیتا رہے، چلتا رہے اس کی مشین۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ اتنے انبیاء، ان کا ذکر سارا، یہ سب کے سب یہودی کتنے رسولوں کو مانتے، ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے اپنی بات کو اور اس سے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا معاملہ ہے، کہاں ہے ان کے رسول، یعنی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور فکر کے سب اللہ کے سدا جینے والے تو نہیں، تو یہ یعنی کوئی موت ان پر لاحق ہوئی، کوئی موت ان پر آئی کہ اس اعتبار سے کہ جسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہاں ایک انسان کو جس طرح موت آتی ہے بات، تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ وہ سدا جینے والے نہیں تھے۔ لہٰذا اس نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمہارا اعتراض ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین۔ فرمایا پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ بات کہ ایک طرف نہیں بتا دیا کہ ان کا معاملہ کیا تھا، پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو وعدے ہم نے کیے تھے، کون سے وعدے، نصرت الہی، یعنی اللہ کی طرف سے مدد کا حاصل ہو جانا، اللہ کی طرف سے مدد کا حاصل ہو جانا۔ اور یہ مدد کن معنوں میں یہاں پر آ رہی ہے، یہاں پر کس اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یہ اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کو یہ بات بتائی کہ جو لوگ تمہارا انکار کریں گے، جو لوگ تمہیں جھٹلائیں گے، وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ تھا اپنی جگہ پر، اور یہ اپنے وقت پر پورا ہو گیا، اپنے وقت پر پورا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا بتا رہے تھے، دیکھو اگر نہیں مانو گے میری بات، اگر تم اس بات کو نہیں سمجھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ کا عذاب تمہیں آ جائے گا۔ یہ کہتے تھے کہاں ہے، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بتایا کہ پچھلے رسولوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو وہاں تو معاملہ اس طرح سامنے آتا ہے، اپنے وقت وہ چیزیں تو اب سامنے موجود ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کا معاملہ سب کے سامنے اس وقت موجود ہے، یعنی تاریخ موجود ہے اس کے اندر، اور دیگر انبیاء کا معاملہ سامنے موجود ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے وقت پر سامنے آئے گا، تو یہ سمجھ رہے تھے شاید ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، حالانکہ آج ہمارے سامنے تو یہ بات بھی موجود ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے ساتھ سارے معاملات ہمارے سامنے، کہ ہاں ان لوگوں کو کیسے اللہ نے سزا دی۔ یہ جو مشرکین اس وقت موجود تھے، کسی کو بدر کے میدان میں سزا ملی ہے، کسی کو کسی اور موقع پر سزا ملی ہے، یعنی بڑی سزا تو بدر کے میدان میں ہی مل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو فتح عطا فرما دی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، عرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور دنیا کے اندر پھیلا یہ، اور مشرکین کہاں چلے گئے، ختم ہو گئے، کوئی نام لیوا نہ رہا۔ تو یہ اللہ کے وعدے، تو فرمایا پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا۔ تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، عذابی کی بات ہو رہی ہے، کہ جب عذاب اللہ کی طرف سے آیا تو رسول بھی بچا لیے گئے، اور جس کو ہم نے چاہا، یعنی جو اہل ایمان تھے اللہ نے انہیں بھی بچا لیا، اور ہلاک کون ہوا، حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، مسرفین کو ہلاک کر دیا۔ اسراف کی بات کیا ہے، یعنی حد سے گزر جانا۔ اب یہاں پر جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ بندگی کی حد سے گزر جانا، بندگی جو اللہ تعالیٰ نے
انسان کو بندہ بنایا ہے، لیکن اگر وہ اس حد سے گزر کر الوہیت کے اندر اپنا حصہ تلاش کرنے لگے، اس طرح خود خدا اپنا بننا چاہے، خود الہ بننا چاہے، کسی اور کو الہ بنا لے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسراف کی راہیں ہیں۔ اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، استقبال، وہ سب بھی اسی درجے میں ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بات بتا دی کہ اهلكنا المسرفین، کہ ہم نے مسرفین کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔